چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ اسٹالن نے ماہی گیروں کی رہائی کے لیے جے شنکر سے کی اپیل۔ سوتی گنج بازار کے کاروباری روزگار کو لے کر فکر مند، مجبوری کے حالات میں اٹھا رہے ہیں ایسا قدم۔ یونیسکو سال 2021 میں 55 صحافی ہوئے ہلاک، لیکن صحافیوں کا بھی عزم ہے ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے۔ چندی گڑھ میونسپل میں بی جے پی کی سربجیت کور بن گئی میئر، عام آدمی پارٹی نے لگایا دھاندلی کا الزام۔ بلیوائی تنازعات، دہلی ہائی کورٹ کی خاتون وکلاء کا چیف جسٹس کے نام مکتوب، اقلیتوں کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ۔ دہلی این سی آر میں سرد موسم کے درمیان بارش سے معمولاتی زندگی متاثر، کئی علاقوں میں پانی کا بھراؤ۔ اسرائیلی فورسز کی احتجاجی مظاہروں میں مداخلت سے ظالم اسرائیلیوں نے 34 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ ترکی ضلع قارس میں یخبختہ سردی کے دوران شہداء کی یاد منائی گئی۔ افغانستان میں برقع پہننے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ روہنگیا مسلمانوں کے لیے ترک اسپتال کی مرمت کے بعد دوبارہ سے کھول دیا گیا۔ کینیا میں پیٹرولنگ پولیس ٹیم پر حملے میں 4 پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ ہم ترکی کو ریلوے نقل و حمل کے مرکزی ملک کی حیثیت دلانے پر پرعزم ہیں، ترک صدر کا بیان۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے ہفتے کو سری لنکا کے ذریعے حراست میں لیے گئے 56 ماہی گیروں اور ان کی 75 کشتیوں کو آزاد کرانے کے لیے سفارتی سطح پر قدم اٹھانے کے لیے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے اپیل کی ہے۔ ایم کے اسٹالن نے ڈاکٹر جے شنکر کو لکھے خط میں 12 ماہی گیروں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے ان ڈاکٹر جے شنکر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 13 جنوری کو ہونے والے پونگل فیسٹیول کے پیش نظر 56 ماہی گیروں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، تاکہ ماہی گیر اپنے گھر والوں کے ساتھ تہوار منا سکیں۔ ناظرین گرامی، چوری کی گاڑیوں کو کاٹ کر پارٹس بیچنے کے الزام میں میرٹھ کی سوتی گنج مارکیٹ کے 350 سے زیادہ کاروباریوں پر یو پی سرکار اور پولیس کی ایسی گاج گیری کہ اس بازار کی سبھی دکانیں گزشتہ 1 ماہ سے بند ہیں۔ زیادہ تر کاروباری اپنے کاروبار کو لے کر فکر مند ہیں اور پس و پیش میں مبتلا ہیں۔ میرٹھ کے سوتی گنج بازار کا مدعا گرمانے کے بعد بازار کے بہت سے کاروباری جہاں مستقبل میں اپنے کاروبار کو لے کر ابھی کچھ طے کرنے کی حالت میں نہیں ہیں، وہیں بہت سے کاروباری اپنا بچا ہوا سامان کباڑ میں فروخت کر کے دوسرا کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ سوتی گنج بازار میں کاروبار کرنے والے بزرگ جن کا نام اسلام بتایا گیا ہے، ان کا ماننا ہے کہ اب اس عمر میں آ کر کاروبار تبدیل کرنا مشکل ہے۔ پولیس کارروائی کے بعد سے بازار کی سبھی دکانیں گزشتہ 1 ماہ سے بند ہیں اور کاروباریوں میں خوف کا ماحول ہے۔ ناظرین، جمعرات کو اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 55 صحافیوں اور میڈیا کے پیشہ ور افراد کو قتل کیا گیا۔ سال 2006 کے بعد سے اب تک 10 میں سے 9 ہلاکتیں ابھی تک حل طلب بھی نہیں ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو نے کہا کہ استثناء خطرناک حد تک وسیع ہے۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل آڈے ازولو نے کہا کہ 2021 میں وہ پھر بہت سارے صحافیوں نے سچ کو سامنے لانے کی حتمی قیمت ادا کی۔ اس میں کہا گیا کہ ابھی دنیا کو پہلے سے کہیں زیادہ آزاد، حقائق پر مبنی معلومات کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مزید کچھ کرنا چاہیے کہ جو لوگ یہ فراہم کرنے کے لیے انت تک محنت کرتے ہیں وہ بغیر کسی خوف کے ایسا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چندی گڑھ میں کرسی کی کھینچتان جاری ہے۔ چندی گڑھ میئر انتخاب میں بی جے پی کو جیت ملی ہے، حالانکہ عام آدمی پارٹی نے میئر الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ دراصل بی جے پی کی سربجیت کور نے 14 ووٹ حاصل کیے اور میئر بن گئی
اور دوسری طرف عام آدمی پارٹی امیدوار کو 13 ووٹ حاصل ہو سکے۔ عام آدمی پارٹی کے ایک ووٹ کو خارج کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ایوان میں خوب ہنگامہ ہوا۔ اس کے بعد میئر کی کرسی کے پیچھے ہی عام آدمی پارٹی کے سبھی کونسلر دھرنے پر بیٹھ گئے تھے۔ ناظرین، بلی بھائی تنازع کے درمیان دہلی ہائی کورٹ خاتون وکلاء فورم نے ہندوستان کی چیف جسٹس این وی رمنا کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ مرکز ریاستی حکومتوں کو اقلیتی طبقات سے وابستہ افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مقصد سے رہنما ہدایت جاری کرنے کی ہدایت دی جائے۔ اپنے مکتوب یعنی لیٹر پٹیشن میں ہندوستان میں اقلیتی برادریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی ناکامی کو اجاگر کرتے ہوئے وکلاء تنظیم نے اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے احترام اور تحفظ کے ساتھ ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 21 کی ضمانت پر زور دیا ہے۔ ناظرین، سرد موسم کے درمیان دہلی این سی آر میں گزشتہ شب سے لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی بھرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ رات دیر گئے شروع ہونے والی بارش دن بھر جاری رہی، جس کی وجہ سے دہلی کے منڈاولی انڈر پاس پر پانی جمع ہو گیا، وہاں سے گزرنے والوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ دہلی کے پرہالات پور علاقے میں بھی پانی بھراؤ کی صورتحال نظر آئی۔ ناظرین، اسرائیلی قوتوں کی مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر غیر قانونی، ظالم اور دہشت گرد یہودی بستیوں کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں مداخلت کے دوران ظالم اسرائیلی فوجیوں نے 34 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ فلسطینیوں نے مغربی کنارے کے کئی حصوں میں، خاص طور پر شمالی مغربی کنارے کے شہر نابلس کے قصبے بیتاہا میں غیر قانونی یہودی آباد کاری کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے۔ ناظرین، ترک ضلع قارس میں ساری قامش کارروائی کی 107ویں سالگرہ کی سرگرمیوں کے ایک حصے کے طور پر تقریباً 10,000 افراد نے یکبختہ موسم میں ترک پرچموں اور مشعلوں کے ساتھ مارچ کیا ہے۔ ضلع ساری قامش کی کاظم کارا بکر پاشا مسجد میں شہداء کے لیے منعقد میلاد شریف کے بعد ہزاروں شہری 15 جولائی میدان جمہوریت میں قومی پرچموں اور مشعلوں کے ساتھ یکجا ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، افغان دارالحکومت میں طالبان نے بازاروں اور عوامی مقامات پر سیاہ یا روایتی برقع اوڑھنے کا حکم دینے والے پوسٹرز جگہ جگہ آویزاں کر دیے ہیں۔ پوسٹرز میں 2 خواتین کی شبیہ دکھائی دے رہی ہے جو چہرہ ڈھانپنے والے سیاہ اور روایتی برقع پہنے ہوئے ہیں۔ پوسٹر میں واضح کیا گیا ہے کہ خواتین کا مکمل طور پر پردہ کرنا اسلامی احکامات کے مطابق ہے، اس کی پاسداری کرنا ہر بالغ عورت پر لازمی ہے۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کے کیمپ میں آگ لگنے کے بعد تزئین و آرائش کی گئی ترک فیلڈ ہسپتال کو کھول دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ سلیمان سویلو، جو بنگلہ دیش کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریلیف کے وزیر محمد انعام الرحمان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بنگلہ دیش گئے تھے، انہوں نے میانمار کی ریاست آرکان میں اس کیمپ کا دورہ کیا جہاں ظلم و ستم سے بچ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے مسلمان مقیم ہیں۔ سویلو نے ترک فیلڈ ہسپتال کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی جو کیمپ میں گزشتہ سال آگ لگنے سے تباہ ہو گیا تھا اور صدر رجب طیب اردوغان کی ہدایت پر ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ پریسیڈنسی کے ذریعے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، مشرقی افریقی ملک کینیا میں پیٹرولنگ پولیس ٹیم پر حملے میں 4 پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ساحلی علاقے نے کمشنر جان ایلونگاتا نے اعلان کیا ہے کہ مشرقی کینیا میں صومالی سرحد پر واقع ساحلی قصبے لامو میں حملہ الشباب دہشت گرد تنظیم نے کیا تھا۔ ناظرین، صدر رجب اردوغان کا ماننا ہے کہ ہم ترکی کو ریلوے نقل و حمل کے مرکزی ملک کی حیثیت دلانے پر پرعزم ہے۔ جناب صدر نے قاہر امان مراش قونیا فاسٹ ٹرین کی افتتاح کے لیے قونیا کا دورہ کرتے ہوئے شہریوں سے خطاب کیا۔ ریلوے لائن کا افتتاح کرتے ہوئے ایک نئے دور کی داغ بیل ڈالنے کا ذکر کرتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ ترکی کے تمام کونوں تک تیز رفتار یا پھر فاسٹ ٹرینوں کا جال بچھا دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ مجھے آپ پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن
وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات.